الیکشن کرا دو، الیکشن کرا دو، الیکشن تمہیں پہلے بھی کہا تھا، کان کھول کر سن لو، الیکشن تب ہوگا جب موجودہ حکومت اور الیکشن کمیشن چاہے گا. یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے. تمہارے پاس موقع تھا جب تم وزیر اعظم تھے، لیکن تب تم لوگوں کے ترلے منتیں اور پاؤں پکڑ رہے تھے کہ میرے اقتدار کو بچا لو. اس لیے تم نے الیکشن کال نہیں کیا، کیونکہ تمہارا مسئلہ الیکشن نہیں ہے، تمہارا مسئلہ پاکستان کی تباہی ہے. تمہارا مسئلہ تمہارا فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے، تمہارا مسئلہ تمہارا میکیویلین مائنڈ سیٹ ہے، تمہارا مسئلہ ہٹلر مائنڈ سیٹ ہے جو تم ہو. ملک کو اس نہج پر لے آؤ کہ ملک میں خانہ جنگی ہو جائے، یہ تمہارا مسئلہ ہے. یہ بات عوام کو سمجھنی پڑے گی، اور عوام سب سمجھتی ہے. اس لیے میں ایک بار پھر مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں اداروں سے کہ یہ جس کے اوپر بھی حملہ آور ہوتا ہے، یہ اپیزمنٹ کا مریض ہے، یہ سائیکو فینسی میں رہتا ہے. اس کو قانون کے مطابق نپٹیں. یہ وہ جانور ہے جس کا دماغ زبان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو جتنا کھلا چھوڑیں گے یہ اتنے اپنے پاؤں پھیلائے گا. اور قانون موجود ہیں، آئین موجود ہے. جو ایسے شخص کو جو آئین شکن ہو، جو جھوٹا ہو، اداروں پہ حملہ آور ہو، توہین عدالت کرتا ہو، اس کے مطابق اس سے نمٹنا چاہیے. تمہارے پاس اقتدار تھا، تم نے الیکشن چوری کیا کیونکہ تم آر ٹی ایس کی پیداوار تھے. تمہارے پاس اقتدار تھا، تم نے آئین توڑا اقتدار کو بچانے کے لیے. تم آئین شکن ہو. اور یہ جو آئی ایم ایف کا معاہدہ کرتے ہو نا، ابھی آئی ایم ایف کا $1 پاکستان میں نہیں آیا. میں پاکستان کی عوام کو بھی یہ بات بتانا چاہتی ہوں، نوجوانوں کو بھی بتانا چاہتی ہوں، میڈیا کو بھی بتانا چاہتی ہوں. میڈیا کو معلوم ہے کہ ابھی $1 آئی ایم ایف کے معاہدے کا پاکستان نہیں آیا. ہم نے 3 مہینے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی مشکل فیصلے کر کے لیے دیوالیہ ہونے سے بچایا. یہ جو بارودی سرنگیں بچھا کر گیا تھا، اس کا گند صاف کر رہے ہیں. یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ عمران خان کا تھا. آئی ایم ایف کا غلام عمران خان ہے. آئین شکن عمران خان ہے. آئین پہ حملہ عمران خان نے کیا ہے. ہٹلر، فاشسٹ اور میکیویلین ایٹیٹیوڈ کا مالک عمران خان ہے. یہ باتیں سمجھنی پڑیں گی. کیوں نہیں الیکشن کمیشن کے عملے کو چوری کیا ہم نے؟ کیوں نہیں لاشیں بکھیری؟ لوگوں کی مس ڈیکلریشن کی بات کرتا ہے، لوگوں کے بچوں کی بات کرتا ہے. تمہارے بچے لیا، جھنگ اور چیچا وطنی میں رہتے ہیں. لوگوں کو کم از کم اپنے بچوں کی گنتی آتی ہے، تمہیں تو اپنے بچوں کی گنتی نہیں پتا. لوگوں پہ مس ڈیکلریشن آف ایسٹس کی بات کرتے ہو، تم نے اپنے بچوں کی مس ڈیکلریشن کی ہوئی ہے. یہ اس کی اصلیت ہے. یہ اسلام کے لیکچر دیتا ہے جس کو اپنے بچوں کا نہیں پتا وہ کتنے ہیں. جس بچی کی ماں کا انٹرویو موجود ہے کہ عمران خان اس کا باپ ہے، اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. یہ اس کی حقیقت ہے. یہ مدینہ کی ریاست بناتا ہے. روز کھڑے ہو کر دوسروں پہ الزام لگاتے ہو. جواب دو کہ، اور جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اداروں کو چاہیے آئین کے مطابق اس کے اوپر کارروائی کریں، فورن فنڈنگ کا کیس کا فیصلہ دیں. عوام کو پتا چلے کہ یہ کیوں روتا ہے، ماتم کرتا ہے، کیونکہ اپنی کرپشن. وہ بشرا بی بی کی جو آڈیو ہے نا، اس کو مت بھولیں، جس میں وہ کہتی ہے ہماری بچی کی کرپشن پہ بات ہوئی جس کا نام فرح گوگی ہے، تو ان کو غداری کے ساتھ لنک کرو، خط کی بات کرو. یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بات بڑی سمجھنی پڑے گی کہ نہ الیکشن کمشنر سکندر سلطان جاوید اقبال بنے گا. تمہارا فورن فنڈنگ کا فیصلہ آئے گا. تم آئین شکن ہو جس کا فیصلہ سپریم کورٹ دے چکی ہے. آپ نے اپنے عہدے کو، اپنی کرسی کو استعمال کر کے ملک کا آئین توڑا،
اسپیکر کے ذریعے, صدر کے ذریعے اور ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے اور اپنے وزیر اطلاعات کے ذریعے جو آج باتیں کر رہا تھا مجھ پر, میں وہ فواد چودھری صاحب, میرا وہ چہرہ نہیں ہے جو ہر روز اسی میڈیا کے سامنے بیٹھ کر 5 پارٹیوں کا ترجمان رہا ہے. اس سے زیادہ میں آپ کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی, کیونکہ آپ کو نہ کوئی شرم ہے نہ آپ کو کوئی حیا ہے. ان کا یہ وتیرہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو اور اتنی بار بولو کہ لوگ سچ سمجھنے لگ جائیں. یہ ملک کو, عوام کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں, یہ ملک کے اندر افراتفری ڈالنا چاہتے ہیں, یہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام لانا چاہتے ہیں تاکہ معاشی استحکام نہ آئے. اس میکیولین ایٹیٹیوڈ, رویے, فاشسٹ آدمی کو اپیزمنٹ کی عادت ہو چکی ہے. سپریم کورٹ فیصلہ سنائے اس کے خلاف تو سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو جاؤ. آج الیکشن کمیشن کا استعفیٰ مانگ رہا ہے, کل کہے گا چیف جسٹس استعفیٰ دیں. جو سیاسی مخالف اس کے خلاف بات کرے اس کو سزائے موت کی چکی میں ڈال دو. جو ادارہ اس کے خلاف بات کرے اس ادارے کا سربراہ استعفیٰ دے. جو میڈیا اس کے بارے میں بات کرے اس کو آئینہ دکھائے, ان کی زبانیں بند کر دو, گولیاں مارو, پسلیاں توڑو, ناک کی ہڈیاں توڑو, سینسرشپ کرو, ان کے پروگرامز چھینو, ان کے پروگرامز بند کرو, ان کے قلم پہ تالا لگاؤ. پارلیمان اس سے سوال کرے تو پارلیمان کو تالا لگاؤ. یہ ہٹلر مائنڈ سیٹ کا شخص ہے. ملک میں تقسیم چاہتا ہے, ملک میں خانہ جنگی چاہتا ہے, ملک میں افراتفری چاہتا ہے, ملک میں انتشار چاہتا ہے, ملک کے ہر ادارے کو تباہ کرنا چاہتا ہے. نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی. آج ملک کے اندر ایک دن کے اندر سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی عدم استحکام کی طرف اشاریے جا رہے ہیں, صرف عمران خان کی وجہ سے. اقتدار کی کرسی میں بیٹھ کر معاشی تباہی کی, اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر معاشی بارودی سرنگیں بچھائیں, اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر ملک میں مہنگائی کا طوفان لایا, اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر ملک کو بھوکا کیا, کارٹلز اور مافیا کی حکومت کو مسلط کیا, اداروں کو مفلوج کیا, اداروں کو کمزور کیا, اداروں کو استعمال کر کے, ریاستی طاقت کو استعمال کر کے سیاسی مخالفین کے لیے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا. اور آج جب اقتدار میں نہیں ہے تو اداروں کو گالی دیتا ہے, اداروں کو دھمکی دیتا ہے. الیکشن کمیشن کیوں استعفیٰ دے؟ الیکشن کمشنر, تمہارے پاس اقتدار تھا تو ڈسکا کے الیکشن میں الیکشن کمیشن کا پریزائڈنگ آفیسرز عملہ چوری کر کے, دھند میں غائب کر کے فارم ہاؤس میں قید کیا. تمہارے پاس اقتدار تھا, ڈسکا کے الیکشن میں گولیاں چلوائیں, لاشیں اٹھائیں, لوگوں نے اپنے گھروں سے اپنے پولیٹیکل کارکنان جو تھے ان کو مروایا. کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, ایک تحریک انصاف کا مر گیا جہاں بحق ہو گیا, ایک مسلم لیگ نون کا جہاں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہٹلر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنی سمت, اپنی ڈائریکشن, اپنی جھوٹ, اپنا میکیولین ایٹیٹیوڈ لے کر صرف ایک پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر کہ ملک کو تباہ کر دو, اداروں کو تباہ کر دو, اداروں پہ حملہ آور ہو جاؤ. اس لیے چیف الیکشن کمیشن استعفیٰ دے, اس لیے چیف الیکشن کمیشن استعفیٰ دے کہ فورن فنڈنگ میں پکڑے گئے ہو, منی لانڈرنگ کرتے پکڑے گئے ہو, پارٹی کے نام پر چندے کے پیسے میں چوری کرتے پکڑے گئے, جو اوورسیز پاکستانی چندہ بھیجتے تھے اس کو اندر ڈاکے ڈالے اور بنی گالا کو منی گالا بناتے رہے. اس لیے چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے, وہ الیکشن کمشنر چیف جو تم نے اپوائنٹ کیا تھا عمران خان صاحب. اور الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے, روز الیکشن کمیشن کو الیکشن ایکٹ کے ذریعے یہ قانونی حق حاصل ہے کہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی توہین عدالت کے قوانین ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار حاصل ہے. آئین کے تحت, الیکشن ایکٹ کے تحت اس کو جتنا کھلا چھوڑیں گے یہ اتنا اداروں پہ حملہ آور ہوگا, کیونکہ اس کو مرض ہے اپیزمنٹ کا.
اداروں کو چاہیے کہ بالکل قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کریں. یہ فورن فنڈنگ کا کیس 8 سال تاخیر کیوں ہوا؟ کیوں فیصلہ نہیں آیا؟ اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ آج بھی وہی ہے جو 8 سال پہلے جمع کرایا تھا. یہ سمجھتا ہے یہ ہر قانون سے بالا تر ہے، ہر آئین سے بالا تر ہے، مغربی جمہوریت کی مثالیں دیتا ہے. جس وقت اقتدار کی کرسی ہل رہی تھی اس وقت آئین توڑا، آئینی عہدوں سے آئین شکنی اور سرکشی کرائی جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اور سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو جاؤ.